الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على فخر المرسلين وسيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68 سے ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی، کیا پھر تم مجھے وہ بتاؤ وہ پانی جو تم پیتے ہو، تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، کیا اس پانی کو تم اتارتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے۔ بارش برسانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اور آدھا گھنٹہ اگر بارش ہو جائے صحیح طرح تو ہماری گلیاں بھی پانیوں سے بھر جاتی ہیں، لیکن پانی یاد رکھنا بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، ہمیں قدر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی فراوانی اور ہمارے علاقوں میں بھی فراوانی، وگرنہ اگر پانی نہ ہو تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ جن علاقوں میں نہیں ہم سے پوچھیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں بارش کے پانی کو کڑوا، فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ افرأیتم النار التی تورون، پھر تم مجھے بتاؤ وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، کیا درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے۔ ظاہر ہے درختوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا ہے آگ کو، درختوں کو تذکرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں نصیحت کے لیے، کہ بندے کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہر چیز تو میرا رب عطا کر رہا ہے تو مجھے بھی اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے۔ اور نفع ہے للمقوین، مسافروں کے لیے، جب مسافر چلتے ہیں، ظاہر ہے سوئی گیس کی لائن ہر جگہ تو نہیں ہے، جب صحرا میں جائیں گے، ریگستانوں میں جائیں گے تو وہاں پہ کیا چیز کام آتی ہے، آگ جلانے کے لیے، پکانے کے لیے لکڑیاں کام آتی ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب ایک دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس تسبیح کی جو کثرت کرے گا اللہ رب ذوالجلال اس کے رزق کو بہت کشادہ فرما دے گا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی۔ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں چلتے نہ گم ہو جاتے ہیں لیکن جاتے بالکل سیدھے، یہاں پہ رب ذوالجلال نے ان کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس طرح ستارے سیدھے جاتے ہیں کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے، میرا نبی بھی بالکل سیدھا ہے، اس کا راستہ بھی سیدھا ہے، جو نبی کے طریقے پہ چلے گا سیدھا جنت میں جائے گا، کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم اگر تم جانو تو بڑی قسم ہے، اللہ رب ذوالجلال قسم کھا رہا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، محفوظ کی ہوئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک باز لوگ یا پاک باز فرشتے۔ لوح محفوظ کے اندر صرف فرشتے جا سکتے ہیں جو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بندے جو ہے بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، باوضو ہوں گے تو ہاتھ لگائیں گے۔ ہاں زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر موبائل پہ پڑھنا چاہیں تب بھی بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے قرآن کو۔ جنبی ہونے کی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا، نہ دیکھ کر نہ بغیر دیکھے۔ ایام ماہواری میں خواتین بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے،
ذکر اذکار کر سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں اگر معلمہ ہے، بچیوں کو پڑھانے والی ہے، تو وہ ہجے سے پڑھا سکتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی ایک فی کتاب مقبول اس طرح۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اتارا ہوا ہے سارے جہانوں کے پالن نہار کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر تم اس قرآن کے بعد سستی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے اتنی عظمتوں والی کتاب دے دی، اتنا بڑا تحفہ دے دیا، پھر بھی تم سستی کر رہے ہو، اپنے مفادات کو سامنے رکھا ہوا ہے اور قرآن کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ نہیں، ہر چیز میں قرآن اول نمبر پہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نکاح ہوں، شادی کے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ہمارا ہر معاملہ، ہماری عدالتیں ہوں، ہمارا قانون ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کیا تم اس میں سستی کرتے ہو؟ اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، فرمایا تم نے بنا لی ہے اپنا رزق، بے شک تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی کہ قرآن صرف رخصتی کے وقت بچی کے سر پہ رکھ دیا، اوپر سے اس کے سائے میں جاری، اور پہلے سارا کفریہ، شرکیہ، ہندو ہنود ینود ان کی رسمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بھئی جب وہ ساری ہنود و رود کے راستے پہ چلے ہیں، یہود النصارہ کے، ہندوؤں کے رسمی ہوئی ہیں، تو ابھی یہ قرآن کو بھی ادھر چھوڑ اس کی اور کیوں بے حرمتی کرتے ہو؟ نہیں، اصل قرآن تو یہ ہے، صرف طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، بس کیوں نہیں جب جان حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، گلے تک، جب انسان کی جان نکلتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، جب مردہ جا رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کی جان نکلنے والی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم بھی اس کے قریب ہوتے ہیں تم سے زیادہ، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اللہ کی ذات تو ہر وقت قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب ذوالجلال رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دل سے ایک رگ جاتی ہے دماغ کی طرف، جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے، اگر وہ کٹ جائے یا بند ہو جائے انسان مر جاتا ہے۔ اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن فرمایا جب جان نکل رہی ہوتی ہے تم وہاں پہ موجود ہوتے ہو، تم مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، فرمایا کیوں نہیں ہو اگر تم ہو لیکن تم جو ہے اس راستے پہ نہیں چل پا رہے۔ تَرْجِعُونَهَا، اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا جو ہم اعمال کر رہے ہیں دنیا میں، ظاہر اس پہ جزا سزا ہونی ہے۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اعلیٰ جزا ملے گی، اعلیٰ بدلہ ملے گا، بڑھا چڑھا کر ملے گا۔ اگر نافرمانی کیا تو سزا ملے گی۔ اگر تم ہو کہ نہیں بدلہ دیا جائے گا، تم سے قصاص نہیں لیا جائے گا، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے نہیں، اگر ایسا نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، پھر تم مردے کے اندر روح لٹا دو اگر تم سچے ہو۔ کوئی لٹا سکتا ہے؟ ڈاکٹر، طبیب، معالج، حکیم، کوئی بھی کہے کہ بھئی جب مرنے کے بعد زندگی ہی نہیں ہے، یہ یہاں پہ معاملہ ختم ہے، تو پھر وہ جو روح نکل گئی ہے اس کو کیا کریں؟ مردے کے اندر ڈال کے پھر زندہ کرتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر مذہب، ہر گروہ، ملحد، زندیق، فلسفی، کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن موت کو سب مانتے ہیں۔ لیکن موت کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور دوبارہ اٹھانے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرمایا اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، وہ تو راحت میں ہوگا اور رزق میں ہوگا، جو چاہے گا اللہ اسے عطا کر دے گا۔ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اور نعمتوں کے باغوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ ہوا دائیں جانب والوں میں سے، تین لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، ایک سابقین کا، بہت سبقت کرنے والا، ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، وہ لوگ کم ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہے، ہر زمانے میں ہیں، ہر زمانے میں ہوں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد دوسرا نمبر تھا دائیں جانب والوں کا، تو یہ اب دائیں جانب والوں کا تذکرہ۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سلامتی ہوگی آپ کے لیے دائیں جانب والوں میں سے۔ حوریں بھی سلام کر رہی ہوں گی، فرشتے بھی سلام کر رہے ہوں گے، رب الرحمان بھی سلام بھیج رہا ہوگا۔
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہوا وہ شخص جھٹلانے والوں میں سے، گمراہوں میں سے، اللہ کے دین کو جھٹلا دیا، توحید و سنت کو جھٹلا دیا اور گمراہ ہے، اس کی مہمان نوازی ہوگی فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، گرم پانی، جہنمیوں کا پیپ، خون۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ قرآن حق الیقین ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف الدینیہ، اس میں فرماتے ہیں علم تین طرح کے ہے۔ علم کتنی طرح کے؟ تین۔ نمبر 1 علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اس کو سمجھے۔ اگر کوئی آدمی بتائے اور اس پہ اعتماد بھی ہو، مثال دے رہا ہوں، آسان سی مثال، آگ جلاتی ہے، جب ایک آدمی نے بتایا، آگے والے نے مان لیا کہ آگ کیا کرتی ہے، جلاتی ہے، آگ کو اس نے دیکھا نہیں، اب یہ ہو گیا علم الیقین۔ لیکن جب اس نے آگ کو دیکھا، آگ انسانوں کو بھی جلا رہی ہے، لکڑیوں کو بھی جلا رہی ہے، ہر چیز کو جلا رہی ہے، تو یہ ہو گیا عین الیقین۔ اور کبھی اس کا خود کا واسطہ پڑ گیا، کوئی چیز اس کی جل گئی، ہاتھ جل گیا، پاؤں جل گیا، یا کوئی اور چیز جل گئی، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو یہ قرآن حق الیقین ہے، علم الیقین سے بھی آگے، عین الیقین سے بھی آگے، حق الیقین ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی تین طرح کے ہیں، ایک ہے نام کے مسلمان جو ہم ہیں سب، ایک ہے عینی مسلمان جنہوں نے اللہ کی قدرتوں کو مشاہدہ کیا، دیکھا، زندگی کے معاملات سے سبق سیکھا کہ کوئی ذات تو ہے نا جو میرے ساتھ اتنے معاملات اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑا درجہ ہے نظریاتی مسلمان۔ نظریاتی مسلمان کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت جو کہہ رہے ہیں، اللہ کا جو فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، ہم نے اسی پہ چلنا ہے، اسی کو نافذ کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہے نظریاتی مسلمان۔ ہمیں بننا چاہیے نظریاتی مسلمان۔ صحابہ کرام نظریاتی مسلمان تھے۔ جب مسلمان نظریاتی مسلمان تھے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں جھکا سکی۔ اب ہم برائے نام مسلمان ہیں، نہ ہماری شکل، صورت، وضع، قطع، چلنا پھرنا، معاملات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، صرف نام کے مسلمان۔ لیکن جو نظریاتی مسلمان ہو، اس کی نماز اور نام کے کروڑوں مسلمانوں کی نماز برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا ایک ایک سجدہ، اس کا ایک ایک حرف کی تلاوت، ایک ایک جملہ، اللہ اس پہ کتنی جزا عطا فرمائے گا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کو اللہ تعالیٰ میں شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔